ہم درود شریف کی محفل میں بیٹھے تھے اور یہ بڑی ہی بارونق اور بڑی ہی عظمتوں والی محفل پاک ہے۔ لفظ درود جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ دعا کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ درود بھی ہم اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، دوست احباب کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے اس کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ ہم درود پڑھ کے کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کے لیے دعا مانگ۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج اپنے نبی پر، ہم یہ تو نہیں کہتے مالک ہماری یہ دعا، ہم کہتے ہیں مالک تو درود بھیج اپنے نبی پر۔ ہم دعا مانگتے ہیں، کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، حضور کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے نا تو دل میں محبت رسول پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ محبت رسول۔ اور جب محبت رسول پیدا ہوتی ہے تو وہ محبت رسول اطاعت کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے، محبت اطاعت کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ درود شریف کا ایک فائدہ یہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ درود شریف پڑھنے والا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے والا اس بات کا اعلان کر رہا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب درود شریف پڑھنے والا چونکہ حدیث مبارکہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ درود شریف بندہ پڑھ رہا ہے، قبر میں بھی حضور کا ساتھ نصیب ہوگا، حشر میں بھی حضور کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ایک تو درود شریف پڑھنے کا فائدہ یہ، قبر و حشر میں حضور کی معیت نصیب ہوگی، حضور کی صحبت نصیب ہوگی، حضور کا ساتھ نصیب ہوگا۔ دوسرا فائدہ، درود شریف پڑھنے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، محبت اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور اللہ پاک اطاعت کرنے والوں کو انعام کیا دیتا ہے؟ سورہ نساء پڑھ کے دیکھیں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے ان کو نبیوں کی بھی سنگت ملے گی، صدیقوں کی بھی سنگت ملے گی، شہداء کی بھی سنگت ملے گی، صالحین کی بھی سنگت ملے گی۔ ان کو یہ 4 سنگتیں ملیں گی۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ درود شریف۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ درود شریف۔ بندہ درود پڑھ رہا ہے، اسے نبیوں، ولیوں، صدیقوں، شہداء کی معیت مل رہی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا مجھے ولیوں کی سنگت ملے، مجھے نبیوں کی سنگت ملے قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ درود پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن ان کی سنگت عطا فرما دے گا۔ تیسرا نقطہ، درود شریف پڑھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جب اطاعت پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آگے کیا لکھا ہے کہ اللہ گناہ بھی معاف فرمائے، پہلے مقام محبوبیت پہ فائز کرے گا، بعد میں اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ درود شریف کی برکات ہیں، یہ درود شریف کی فضیلتیں ہیں۔ وہ کتنا خوش قسمت ہے جو حضور پہ درود پڑھے اور حضور سے محبت کرے، وہ کتنا خوش قسمت ہے جس سے اللہ کے رسول محبت کرے۔ کیا خیال ہے، وہ خوش قسمت ہے یا نہیں؟ وہ کتنی بڑی سعادت والا ہے جس سے اللہ کے رسول محبت کرے۔ القول البدی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن
جو روزانہ 50 دفعہ مجھ پہ درود پڑھے صافحتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم دعائیں مانگتے ہیں پروردگار ہمیں حضور کے ساتھ مصافحہ کرنے کا شرف مل جائے۔ اللہ نے تو اپنے محبوب پاک کو، جسم پاک کو ایسی عظمتیں شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور جس گلی سے گزر جاتے نا تو حضور کے خوشبو مبارک سے ہم پہچان جاتے یہاں سے حضور گزرے ہیں۔ ایسی خوشبو جس میں حضور کو عطر کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے ویسے وجود مبارک سے عطر کی خوشبو آتی تھی، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو آپ کے پسینہ مبارک سے اور جسم مبارک۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور جس بچے کو ہاتھ لگا دیتے نا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، وہ بچہ دوسرے بچوں کے اندر جا کے فخر کیا کرتا تھا مجھے اللہ کے رسول نے ہاتھ لگایا ہے، میرے بالوں سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کتنا خوش قسمت ہے، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جو حضور سے مصافحہ کرے گا اس کے ہاتھ سے بھی خوشبو آئے گی۔ حضور نے فرمایا جو روزانہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، روزانہ 50 دفعہ درود پڑھے، کل قیامت والے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ وظیفہ مل گیا، درود شریف آپ پڑھتے جائیں، قیامت والے دن اللہ کے رسول آپ سے مصافحہ فرمائیں گے، حضور آپ سے مصافحہ فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھنے والے کے دل کو سکون مل جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ درود شریف پڑھنے والے کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے والے سے فرشتے محبت کرتے ہیں، اللہ محبت کرتا ہے، نبی محبت کرتے ہیں، صحابہ محبت کرتے ہیں، آل اطہار محبت کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے سے کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ درود پڑھنے والے سے خود رسول اللہ بھی محبت فرماتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنا لیں۔ یہ درود شریف صرف ایک موسم کے ساتھ وابستہ نہیں، ایک مہینے کے ساتھ وابستہ نہیں، ایک دن کے ساتھ وابستہ نہیں، ہر لمحہ درود شریف پڑھتے، کوئی بھی وظیفہ نہ پڑھے، بس درود شریف پڑھتے رہے، یقین جانیے حضور کی نگاہ ہوگی، دل کے میل اترتے جائیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور کی یہ شان ہے، حضور کی نگاہ سے دلوں کے میل اتر رہے ہیں۔ آپ درود پڑھتے رہے، یہ نہ کہ جی مہینے بعد قاری ظہیر صاحب نے محفل کرنی ہے تو وہاں جا کے درود پڑھنا ہے، نہیں، ہم نے روزانہ درود پڑھنا ہے۔ آج اس درود پاک کی اور ذکر و نعت کی محفل میں بیٹھ کے عہد کریں ہم روزانہ درود شریف پڑھیں گے، ہم روزانہ سرکار مدینہ پہ درود پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں آپ درود پڑھ رہے ہیں نا، یہ یک طرفہ نہیں ہے، درود شریف سراپا محبت ہے نا، تو یہ یک طرفہ محبت نہیں، یہ دو طرفہ محبت ہے۔ لیکن یہ پہل کس طرف سے ہوتی ہے؟ حضور کی طرف سے۔ حضور محبت کرتے ہیں تو آپ درود پڑھتے ہیں، یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری سرفراز صاحب تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ نہ سمجھے میں درود پڑھ رہا ہوں، حضور نے نگاہ کی ہے تو آپ کو درود پڑھنے کی توفیق ملی۔ آپ سب اس مسجد میں جمع ہے نا، تو آپ خود نہیں آئے، آپ کو بلایا گیا ہے کچھ عطا کرنے کے لیے، کچھ نوازنے کے لیے۔ واصف علی واصف بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس نے حضور کا ذکر کیا تو کوئی یہ نہ سمجھے میں نے حضور کا ذکر کیا، حضور نے اس کو یاد کیا تو وہ مومن بندہ امتی حضور کی یاد میں غم ہو گیا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور یاد نہ کریں آپ درود نہیں پڑھ سکتے، تو لہٰذا آپ اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، درود خود بھی پڑھیں، درود پڑھواتے بھی رہیں اور درود پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اور ایک لمحے کے لیے، چونکہ سراپا محبت ہے، جب ایک لمحے کے لیے آپ کی حاضری لگ گئی، صرف ایک لمحے کے ہی، یقین جانیے دنیا کی ساری نعمتوں سے بہترین ہے۔ ایک لمحے کی حاضری بارگاہ رسالت میں آپ میں لگ گئی درود شریف پڑھنے والے کی، تو دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔
इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक पैगाम देना चाहता हूँ, चंद दिनों के बाद वो मुबारक महीना आ रहा है जिस महीने में हमारे आका करीम तशरीफ़ लाए, जिस महीने में मकसूद कायनात की जलवा घरी हुई वो महीना आ रहा है। मैं आप सब के सामने एक गुजारिश पेश करना चाहता हूँ, अगर आप उसको अपने दिल की तख्ती पे लिख लें और दिल में जगह दें तो यकीन जानिए मेरा वो जो बयान का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं इधर महफ़िल करते हुए, हर महीने इस गुनाहगार का ही बयान होता है, एक ही पैगाम होता है, दुरूद शरीफ दुरूद शरीफ और दुरूद शरीफ। इस महीने रबीउल अव्वल के इस महीने में जब आएगा, एक नियत करें कि हमने 1 रबीउल अव्वल से लेके 29 या 30 रबीउल अव्वल तक कम से कम 50,000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के सरकार की बारगाह में पेश करना है। मैं 1 लाख नहीं कह रहा, मुश्किल हो जाए, जो 1 लाख जो आशिक है वो तो एक दिन में भी 1 लाख पढ़ लेते हैं। सिर्फ 50,000 आप रोज़ाना का अगर 8-9 हज़ार भी पढ़े ना दुरूद शरीफ रोज़ाना का, तो 50,000 तक तकरीबन ये बात पहुंच जाएगी। तो आप नियत करें कि हम जो है इस रबीउल अव्वल 1 रबीउल अव्वल से लेके 29 या 30 रबीउल अव्वल तक 50,000 दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और बच्चों को भी पढ़ाएंगे। एक और पैगाम, एक तो ये आपने इनफरादी करना है, इज्तिमाई आपने ये करना है, हर सोमवार को रबीउल अव्वल के महीने में, हर सोमवार को रबीउल अव्वल के महीने में अपने बच्चों को बिठाना है और उन्हें कहना आओ यार की बातें छेड़ते हैं, आओ महबूब का जिक्र छेड़ते हैं, उनके सामने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। गुज़श्ता दिनों एक मैं फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस है वो दुनियादार से ही बंदा है, लेकिन उसने मदीना शरीफ की शान के हवाले से 1-2 बातें की, बड़ी दिल को आके लगी। जब उसकी मैंने वो पढ़ी कि ज़िंदगी कैसी गुजारा है, तो वो रोज़ाना अपने घर में बच्चों को नमाज फजर के बाद, है दुनियादार बंदा, बज़ाहिर दुनियादार बंदा है, रोज़ाना अपने घर में बच्चों को बिठा के नमाज फजर के बाद बच्चों को कुरान की आयत भी सुनाता है, उसका तर्जुमा भी सुनाता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज इत्तेफाक से क्या कौन सा दिन है? 7 सितंबर है आज। तो चूँकि आज अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से भी महफ़िलें होती हैं, तो आप इस दुरूद शरीफ को आदत बना लें। जिस बंदे ने किसी हवाले से भी थोड़ा हो, ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो, अकीदा ख़त्म नबूवत का काम किया है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है वो बंदा जन्नती है, वो बंदा जन्नती है, उसके पीछे रसूलुल्लाह की निगाह करीमाना है। आप इस दुरूद शरीफ के ज़रिए ही अपने बच्चों को बताएं हजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हजूर के बाद अब कोई नबी आ नहीं सकता। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ पढ़ने का शौक़ अता फ़रमाए। आप रबीउल अव्वल के महीने में कम से कम 50,000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने की नीयत करें, जिससे जितना ज़्यादा हो सकता है ये उसकी हिम्मत है, लेकिन इंशाअल्लाह 50,000 दुरूद शरीफ हम पढ़ेंगे। और मैं अपने दोस्त मुहिब्बी फिल्लाह कारी ज़हीर साहब से गुजारिश करूँगा कि जो दोस्त मोहब्बत वाले बैठे हैं, बल्कि सब का व्हाट्सअप नंबर ले लें और उसका एक ग्रुप बनाएं दुरूद शरीफ के नाम से हवाले से, रोज़ाना जितना दुरूद शरीफ पढ़े वो इनको सेंड कर दें, ये जमा करते रहें। तो इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में जो महफ़िल होगी उसमें कोशिश करेंगे कि हम मोए मुबारक की भी ज़ियारत करवाएं, कोशिश करेंगे और सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा भी पेश करें और एक हजूर की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत भी पेश करें। अल्लाह ताला हमें दीन समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।